المدثر، میرے نبی نے ایک کالے گورے جوڑے، عرب عجم جوڑے، مرد عورت جوڑے، چھوٹے بڑے جوڑے، امیر غریب جوڑے، سردار اور رعایا جوڑے، اور ان کو اپنی محبت کے خوبصورت سیمنٹ سے ایک امت بنایا، ایک گھر بنایا، اور یہ اپنے ہی ہاتھوں سے ٹوٹ گیا، ہمیں غیروں نے نہیں توڑا۔ جب قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں تو اوروں پر الزام دھرتی ہیں۔ جس قوم میں ظلم ہو اس کو کسی سازش سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، جس قوم میں جھوٹ ہو انہیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، جس قوم میں دھوکہ ہو اسے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میرے دیس کی تجارت میں دھوکہ ہے، میرے دیس کی عدالت میں ظلم ہے، میرا طاقتور ظالم ہے، میرا غریب بھی ظالم ہے، میں طاقتور کو گلہ نہیں دیتا ہوں، میرے دیس کے گھر گھر میں جھوٹ ہے، ہمیں کسی بھی سازش کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کشتی ڈبو دی ہے، اپنے ہاتھوں سے بادبان چوک کر دیے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اس کے پھٹے اکھیڑ دیے ہیں، یہ کسی سازش کا شکار نہیں ہے، اپنی بد اخلاقی کا شکار ہیں۔ تو میرے بھائیو، میرا اللہ اس روزے سے ایک ہمدردی پیدا کرنا چاہتا ہے، ہم اوروں کا غم اٹھانے والے بنے، اوروں کا دکھ سہنے والے بنے، اوروں کے لیے درد مند ہونے والے بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت، 22 لاکھ مربع میل، رات کو گشت میں نکلے ہیں، ایک جگہ آگ جلتی نظر آئی، اپنے خادم کو ساتھ لیا ہوا ہے اسلم، آگے دیکھا ایک عورت ہانڈی چولہے پہ چڑھا کے ڈوئی ہلا رہی اور 4-5 بچے رو رہے ہیں۔ آپ نے کہا بہن یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بھائی بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں تو کچھ بھی نہیں، پانی ہے، صرف ان کو بہلانے کے لیے اوپر رکھا ہوا ہے کہ دیکھو میں ابھی بنا رہی ہوں، پکا رہی ہوں، روتے روتے سو جائیں گے۔ میرا اور عمر کا اللہ کے ہاں ہی فیصلہ ہوگا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے، فرمایا عمر کو تیرے حال کی کیا خبر؟ کہ پھر ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے جو ہمارے حال کی خبر ہی نہیں لیتا؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے دوڑ لگائی اپنے خادم کے ساتھ، بیت المال سے سامان اٹھایا، بوری بھر لی، اٹھانے لگے تو ان کے خادم نے کہا جی میں اٹھاتا ہوں۔ فرمایا قیامت کے دن بھی میرے بوجھ اٹھا لو گے؟ یہ عمر ہی اٹھائے گا۔ کندھے پہ رکھ لادا اور دوڑتے ہوئے گئے، وہاں جا کے آٹا نکالا، گھی نکالا، کھجور نکالی اور حلوہ تیار کیا، اور لکڑیاں اکٹھی کر کے اس میں آگ جلائی، تو لکڑیاں ذرا گیلی ہوگی تو پھونک مارتے تھے تو دھواں نکلتا تھا، تو حضرت اسلم کہتے ہیں میں امیر المومنین کی داڑھی سے دھواں نکلتا دیکھ رہا تھا، آنکھوں سے پانی، خود بیٹھ کے حلوہ تیار کیا، پلیٹ میں ڈال کے بچوں کو سامنے رکھا، انہوں نے کھایا اور کھا کے کھیلنے لگ گئے، ہنسنے لگ گئے۔ عمر تھوڑی دیر بیٹھے رہے، پھر وہ عورت کہنے لگی بھائی عمر کی بجائے تو اس کا حقدار تھا کہ تجھے خلیفہ بنایا جاتا۔ یہ نہیں کہا میں ہی عمر ہوں، کہا بہن تو صبح آ جانا، میں عمر سے تیری سفارش کروں گا، میں بھی وہیں ہوں گا، تو آ جانا۔ اور اس کے بعد اٹھ کے چلے تو فرمایا اسلم میں اس لیے بیٹھا رہا کہ میں نے بچوں کو روتے دیکھا تھا، میرا جی چاہا میں نے ہنستا ہوا بھی دیکھا۔ اسی دیش کے کروڑوں بچے رات کو بھوکے سوتے، روتے ہوئے سوتے ہیں، روتے ہوئے اٹھتے ہیں، ماں کی چھاتیوں میں دودھ تلاش کرتے ہیں، ماں کی چھاتیاں خشک ہیں، ان ابلتے آنسوؤں کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، خود ہی ابلتے ہیں، خود ہی خشک ہوتے ہیں، اور خود ہی ہچکیوں اور آہوں میں سوتے ہیں اور اسی میں اٹھتے ہیں۔ جس ملک کی معیشت سود پر ہوگی اس ملک کے کروڑوں بچے بھوکے سوئیں گے۔ میرے اللہ نے سود کے خلاف اعلان جنگ کیوں کیا ہے؟ کفر کے خلاف تو نہیں کیا اعلان جنگ، شرک کے خلاف تو اعلان جنگ نہیں کیا، بے نمازی کے خلاف تو اعلان جنگ نہیں کیا، شرابی زانی کے خلاف اعلان جنگ نہیں، سود خور کے خلاف اعلان جنگ کیوں ہے؟ کہ سود
انسانیت کے چولہے بجھا دیتا ہے، چند ہاتھوں میں پیسہ آ جاتا ہے اور باقی انسانیت سسکنے پر مجبور ہوتی ہے۔ اور میرے اللہ کو کافر سے بھی پیار ہے کہ اس کی مخلوق ہے، اس لیے اللہ نے کہا تجھے میرے بندے دے چولہے بجھائیں، میرا رسول توڑے نال رل کے جنگ کرن کے تیار ہو جاؤ۔ میرے نبی نے معراج میں دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ گنبد کی طرح ہیں اور ان کے پیٹ کے اندر سانپ ہیں اندر، اور ان کو کاٹ رہے ہیں اور وہ چیخ رہے ہیں۔ آپ نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ سود کھانے والے، سود دینے والے نہیں، کھانے والے، یہ سود کھانے والے ہیں یا رسول اللہ، ان کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہے گا۔ اسلام سخاوت کا دین ہے، سود بخل کا پیغام ہے۔ اسلام ہمدردی کا دین ہے اور سود طمع اور حرص کا پیغام ہے۔ اسلام دکھ درد بانٹنے کا دین ہے اور سود اگلے کے منہ سے نوالا کھینچ لینے کا پیغام ہے۔ اور بینکوں والے تو سود لیتے ہی تھے، اب تو گلی گلی پیسے والے لوگ غریبوں کو سود پہ پیسے دیتے ہیں۔ کتنے غریب لوگ میرے پاس آئے کھڑے ہوتے ہیں، اور جی 10,000 سود تے لے بیٹھا، 20,000 بھر بیٹھا، 10,000 سر تے کھلوتا ہے، میری جان چھوڑاؤ۔ ہمدردی کا دین ہے۔ میرے نبی نے کس طرح اس محبت کو بانٹا اور کس طرح ایک امت کو بنایا اور کس طرح ہر روپ میں محبت کو تقسیم کیا۔ اپنے تو اپنے ہیں، غیروں کے ساتھ سنو، غیروں کے ساتھ۔ آپ ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں، آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کی تلوار اوپر لٹکی ہوئی ہے، ایک کافر نے آ کر آپ کی تلوار اٹھائی اور یہاں ماری، یہاں آپ اٹھ کے بیٹھ گئے تو یوں کہنے لگا کون بچائے گا اب تجھے؟ تو آپ مسکرائے، آپ نے کہا اللہ بچائے گا، تو اس کے ہاتھ کانپے اور تلوار گر گئی، تو آپ نے تلوار اٹھا لی، یوں سیدھی کی، کہا اب تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا مجھے تو آپ ہی بچاؤ گے، اس کو اللہ کو جانتا ہی نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا نہیں پڑھتا، کہ جاؤ معاف کی۔ جنگ خندق ہوئی، کتنی خوفناک جنگ ہوئی کہ آنکھیں پھٹ گئیں صحابہ کی، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ۔ اس کے فوراً بعد مکے میں قحط آ گیا، قحط۔ تو آپ نے 300 دینار ابو سفیان کو بھجوائے جو جنگ خندق کا سالار تھا، کہ ابو سفیان مکے میں قحط ہے، میری قوم کو کھلا دے۔ تو ابو سفیان کہنے لگا قربان جاؤں اے محمد تیرے اخلاق پر، ہم تجھے قتل کرنے کے پیچھے پھر رہے ہیں، تو ہمیں کھانے کھلانے کے پیچھے پھر رہا ہے۔ آپ مکہ میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں اور 18 برس ابو سفیان نے ہر قدم پہ آخری حد تک جانے کی کوشش کی ہے، اور آپ اعلان فرماتے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ 18 برس جنہوں نے انتہا کر دی ہے وہ حرم میں کھڑے ہیں، آپ بیت اللہ کے دروازے کو یوں پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، چوکھٹوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، میں اب کیا کروں گا؟ جی آپ سخی ہیں، سخی کے بیٹے ہیں، کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں، سہیل بن عمرو بولے۔ آپ نے کہا اچھا، جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا میں بھی یہی کرتا ہوں، جاؤ میں نے معاف کیا۔ ہاں تثریب بڑا خوبصورت لفظ ہے۔ تثریب کا مطلب ہے کہ آپ پر الزام ہی کوئی نہیں تو سزا کیا دوں۔ اللہ اکبر، آپ پر تو کوئی الزام ہی نہیں، میں سزا کیا دوں، جاؤ موج کرو۔ عثمان بن ابی طلحہ جن کے ہاتھ میں چابی تھی بیت اللہ کی، آج بھی ان کی نسل میں، ایک دن آپ نے کہا بھائی عثمان دروازہ کھول دو، میں بیت اللہ میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ کہ جاؤ، تیرے لیے دروازہ کھولوں گا۔ تو آپ نے فرمایا پھر وہ کیا دن ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی؟ کہ قریش وہ دن کبھی نہیں دیکھیں گے کہ تیرے پاس چابی ہو۔ مکہ فتح ہو گیا، عثمان بن ابی طلحہ چھپ گئے، تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا اسے ڈھونڈ کے لا، اور چابی لے گیا۔ عثمان بن ابی طلحہ کو حضرت علی نے جا کے ڈھونڈا، چابی اس سے قبضے میں کی اور اس کو کھینچ کے لائے اللہ کے نبی کے سامنے۔ آپ کے ہاتھ میں ایسے چابی، یوں سمجھ ایسے چابی آپ کے ہاتھ، اور عثمان ایسے کھڑے۔ آپ نے کہا عثمان، وہ اوپر ہی نہیں دیکھ رہے، عثمان یہ کیا ہے؟ اچھا حضرت عباس ساتھ کھڑے تھے، چاچا، کہنے کہ یا رسول اللہ چابی ہمیں دے دیں، اپنے گھر کو دے دیں چابی، بنو ہاشم کو چابی دے دیں، پانی پلانا ہمارے ذمے، کھانا کھلانا ہمارے ذمے، چابی بھی ہمارے پاس آ جائے۔ آپ چاچا کی بات سن رہے ہیں؟
اور اپنے گھر میں عزت جا رہی. عثمان یہ کیا ہے؟ وہ چپ. کہ یہ وہی چابی ہے جو تو نے کہا تھا کہ قریش وہ دن کبھی نہ دیکھیں گے. یہ لے تجھے اللہ کا نبی دے رہا ہے، قیامت تک تیری نسل میں رہے گی، باہر نہیں جائے گی. ابھی عثمان نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کلمہ بعد میں پڑھا تھا. یہ کہاں سے نفرت لائے ہو بھائی لوگ؟ یہ کہاں سے نفرت لائے ہو؟ اور وہ بھی چلو سیاست کے نام پر تو ہمیشہ دنیا لڑتی چلی آئی، دین کے نام پہ نفرت، دین کے نام پہ نفرت، اور وہ بھی اس حد تک کافر، واجب القتل. کسی جان سے کھیلنا اتنا آسان ہے؟ مظلوم کی ہائے پر اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو. کافر سے کہہ رہے ہیں لے. اس کے بعد عثمان نے کلمہ پڑھا، اور وہ چابی آج تک ان کے خاندان میں.